الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کی 22 تاریخ ہے اور کل ہم نے 21 رمضان مولا علی کی شہادت کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم والدین کے مقام کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور حکم فرمایا آپ کے رب نے کہ نہ عبادت کرو بجز کے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تمہاری زندگی میں ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تو انہیں اف تک مت کہو اور انہیں مت جھڑکو، اور جب ان سے بات کرو تو بڑی تعظیم سے کرو اور جھکا دو ان کے لیے تواضع انکساری کے پر، رحمت و محبت سے عرض کرو اور اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے بڑی محبت اور پیار سے پالا تھا جب میں بچہ تھا۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کا آداب اور والدین کی خدمت کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں 20 برس کا تھا تو ایک دن میری والدہ نے مجھے اپنے قریب بلا کر فرمایا کہ اپنا ہاتھ میرے سر کے نیچے رکھ۔ جب میں نے ہاتھ رکھا تو آپ کی آنکھ لگ گئی اور سو گئیں، تو میں نے ہاتھ کمر پر رکھا اور قل ہو اللہ شریف پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ 10,000 بار میں قل ہو اللہ شریف پڑھ لیا۔ اتنے عرصے میں میرا ہاتھ سن ہو گیا اور سردی سے ٹھٹر گیا، لیکن میں نے والدہ کی خدمت کا حق سمجھتے ہوئے ہاتھ کی پرواہ نہ کی اور بیدار ہونے تک سر کے نیچے رکھا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی کی وصال شریف کے بعد کسی نے حضرت کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح پڑھتے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام کس طرح عطا فرمایا؟ تو فرمانے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پاک پر عمل پیرا ہو کر والدین کی خدمت کی، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مجھے مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضرت اور مشکات شریف اور بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نماز اپنے وقت پر پڑھنا۔ پھر کہتے ہیں میں نے عرض کی اس کے بعد کون سا عمل زیادہ اللہ کے نزدیک پسند ہے؟ ارشاد فرمایا والدین سے حسن سلوک اور بھلائی۔ پھر میں نے عرض کی اس کے بعد کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، اگر میں زیادہ پوچھتا تو آپ زیادہ بھی ارشاد فرماتے۔ برادران گرامی، جس طرح آیات کریمہ سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کی خدمت کا ہے، اسی طرح اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوا کہ نماز کے بعد تمام اعمال سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اچھائی ہے، والدین کی خدمت کرنا ہے، اطاعت والدین ضروری ہے، والدین سے حسن سلوک اور حسن اخلاق فرض ہے، والدین کی خدمت سے جہاد مقدم ہے، اور والدین کے ناراض ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، والدین کے راضی ہونے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سلطان العارفین بھی کہتے ہیں۔ آپ کو یہ لقب کیسے ملا؟ آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا، گھر میں پانی نہ تھا، میں کنویں پر پانی لینے گیا، اتنی دیر میں میری والدہ کی آنکھ لگ گئی۔ میں نے والدہ کو جگانا ناپسند شمار کیا اور والدہ کی بیداری کے انتظار میں کھڑا رہا۔ جب والدہ محترمہ بیدار ہوئی تو پوچھا کہ پانی کا پیالہ کہاں ہے؟ حال یہ تھا کہ سردی انتہائی شدت کی تھی اور پیالے سے کچھ پانی کے قطرے میری کھال پر گرے اور کورا جمنے کی وجہ سے وہ پیالے سے جم گئے ہیں۔ جب آپ نے پانی مانگا، میں نے جب وہ پانی کا پیالہ دیا تو انگلیوں کی کھال کورا جمنے کی وجہ سے اتر گئی تھی اور خون بہنے لگا۔ والدہ صاحبہ نے پوچھا کہ ہاتھ کو کیا ہوا ہے بیٹے؟ میں نے عرض کی اما جان آپ پانی لانے تک سو گئی تھیں، میں نے آپ کو بیدار نہ کیا۔ میں نے عرض کی اس کے بعد انتظار میں کھڑا رہا اور پیالے سے پانی کے قطرے گرتے ہوئے کورا جمتا رہا۔ اب جو آپ نے پانی مانگا اور میں نے آپ کو جب پانی پیش کیا تو ہاتھ پر کورا جمنے کی وجہ سے کھال ادھڑ گئی ہے اور خون بہنے لگ گیا ہے۔ والدہ محترمہ نے جب یہ جواب سنا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ کریم اس سے میں راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ بارگاہ سمدیت میں والدہ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب سلطان الاولیاء کے بلند و بالا مقام پر جا کر پہنچتے ہیں، سلطان العارفین کے منصب پر پہنچ جاتے ہیں، جب آپ کو یہ مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جب سلطان العارفین کا لقب مل جاتا ہے تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اے بایزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ مقام کیسے عطا فرمایا؟ تو سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جملے ہوتے ہیں کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے، باپ کی خدمت کی وجہ سے، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے سلطان العارفین کے ساتھ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ولیوں میں آپ کا شمار کیا۔ تو معلوم ہو گیا کہ ماں کی رضا اللہ کی رضا ہے، ماں کی دعا مقبول بارگاہ الہی ہے، ماں کی دعا جنت کا ذریعہ ہے، ماں کی اطاعت حصول قرب الہی ہے، ماں کی اطاعت قرب مصطفیٰ ہے۔ ماں جو کہہ دے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ اس کے بعد اور یاد کرو جب ہم نے لیا تھا پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے اس بات کا کہ نہ عبادت کرنا بجز اللہ تعالیٰ کے اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کے انبیاء کرام نے بنی اسرائیل سے جن عقائد پر اور ایمان لانے اور عبادت و معاملات کے جن احکامات پر پابند رہنے اور اخلاق کے ساتھ جن اصولوں کو اپنانے کا پختہ وعدہ کیا تھا، وہ لوگ اس عہد و پیمان سے پھر گئے اور نتیجہ کیا نکلا کہ عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ سابقہ امتوں میں جن لوگوں نے احکامات الہی سے منہ پھیر لیا تو وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس لیے تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ان کا ادب کیا جائے، ان کی جانی و مالی خدمت کی جائے، ان کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ان کی اطاعت کی بجا آوری کے لیے ہمہ وقت کمر بستہ رہنا چاہیے، ان کی پرورش کا احسان بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت کا ذکر فرمایا۔ اس کی کئی وجوہات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے اور والدین کی اولاد کی پیدائش کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پالنے والا ہے اور والدین کی پرورش کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کو انعام دینے والا ہے اور والدین اس انعام کو اولاد تک پہنچانے کا سبب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو غنی کرنے کے باوجود پالتا ہے۔ والدین بغیر لالچ اولاد کو پالتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں۔ مخلوق کو پالنا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اولاد کو پالنا ماں باپ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پالتا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو۔ ماں باپ ہر قسم کی اولاد کو پالتے ہیں، چاہے اپاہج ہو یا تندرست ہو یا توانا ہو۔ اللہ تعالیٰ نافرمان بندے پر احسان و انعام فرماتا ہے اور والدین ناخلف اولاد سے بھی احسان و اکرام سے پیش آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال کو بڑھا دیتا ہے، والدین اولاد کے مال کو بڑھا دیتے ہیں۔ ماں باپ کا احترام سابقہ تمام ادیان میں ضروری تھا، ماں باپ کا احترام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر شاہ و گدا امیر و غریب پر فرض ہے، والدین کی اطاعت بھی ہر شاہ و گدا امیر و غریب پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت صحت و بیماری ہر حال میں فرض ہے، والدین کی اطاعت بھی صحت و بیماری جوانی بڑھاپے میں اور صحت و بیماری ہر حال میں فرض ہے۔ والدین کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بدنی و مالی ہر دونوں طرح سے فرض ہے، والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری بدنی و مالی ہر دونوں طرح سے فرض ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں والدین کے مقام کو سمجھ کر اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔